مقبول لیڈر پرویز خٹک ہے یا عمران خان ہے؟ ڈیفینیٹلی اس وقت عمران خان ہے. یعنی آپ اپنی پرانی جماعت کو یہاں پہ نقصان پہنچائیں گے. جتنا بھی پاپولیرٹی تھی اس صوبے میں عمران خان صاحب کی، وہ آپ کی وجہ سے تھی. خان صاحب آپ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنانا چاہتے تھے؟ جب آپ کی پارٹی کی لانچنگ تھی تو میڈیا سے پردہ کیوں کیا؟ 10-12 سال آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ گزارے، تو اتنا عرصہ بعد آپ کو معلوم ہوا کہ وہ غلط تھے اور آپ ٹھیک تھے. آپ نے عاطف خان کی کیوں مخالفت کی؟ عاطف خان کی اس لیے مخالفت کی کہ وہ بہت غرور کرتا تھا. خان صاحب سب فیصلے خود کرتے تھے. کہاں سے آتے تھے وہ فیصلے؟ پارٹی کے فیصلوں پر یا حکومت کے فیصلوں پر بشرا بی بی بھی اثر انداز ہوتی تھی؟ جس حالت میں خان صاحب آج جیل میں ہیں، آپ کو پرانے ساتھی کی حیثیت سے، پرانے دوست کی حیثیت سے افسوس ہو رہا ہے؟ وہ اقتدار سے محروم ہوئے، اس میں واقعی امریکہ کا ہاتھ؟ اور موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے کیا تنازعات تھے؟ مجھے نہیں پتا. نہیں، آپ وزیر دفاع تھے جب پی ٹی آئی آئی تھی اقتدار میں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ؟ آپ کو خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ 9 مئی کا کیا کس نے؟ سازش کا الزام تو کسی اور پہ لگ رہا ہے، اصل میں کیا کس نے؟ آپ تو بڑے اندر کے آدمی ہیں. دوسری ٹیم کو کہا گیا جب میں گرفتار ہو جاؤں تب یہاں حملے کر دو. تو یہ ہدایات آپ نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں؟ لیکن فوج کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط فہمی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے سارا کچھ. آج اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ مستقبل کے وزیر اعلیٰ ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. نہ میرا کوئی بندہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں سارے. اچھا، پی ٹی آئی میں جب ٹکٹ کی تقسیم ہوتی تھی تو وہ کس طریقے سے ہوتی تھی؟ پیسے دینے پڑتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ خان صاحب جھوٹ بڑا بولتے تھے، لیکن آپ کے جو کارنامے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، اس پر مہر تصدیق ثابت کرنے کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کی ویڈیوز چلانی پڑی اپنے جلسے میں. بی آر ٹی معلوم جبہ بلین ٹری سونامی، اس میں کرپشن کے الزامات ہیں، اور جب سے آپ کی نئی سیاسی جماعت بنی ہے یہ الزامات سننے کو نہیں مل رہے. 20 دن آپ کیوں چھپے رہے؟ جب آپ بار بار کہتے ہیں 20 دن آپ چھپے رہے، کیوں چھپے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں پرویز خان خٹک صاحب کے ہمراہ، اور پرویز خان خٹک صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس ملک کے وزیر دفاع رہے ہیں، اس صوبے کے 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا انہوں نے آغاز کیا ہے. کیسا یہ سفر انہوں نے شروع کیا، اور یہ خیال کیوں آیا، کب آیا، کیسے آیا، اور اس نئی پارٹی کا مستقبل کیا ہے، خٹک صاحب سے ہم جانیں گے. بہت شکریہ خٹک صاحب. کیا سوچ کر خٹک صاحب آپ نے یہ پارٹی بنائی؟ کیونکہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں کہ خٹک صاحب یا تو الگ ایک گروپ بنائیں گے، یا ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، یا پھر کسی بڑی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ اطلاعات بھی تھیں کہ آپ کے کچھ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوئے ہیں. مذاکرات ہوئے تھے یا ایسی افواہیں تھیں؟ دیکھیں، یہ سوچ تو میری بہت پرانی ہے. میں دوستوں سے باتیں کرتا تھا کہ میری عمر اگر 50 سال ہوتی اور اتنا پاپولر ہوتا تو میں ضرور پارٹی بنا لیتا. لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کہ اس حالات سے میں نے کہا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک اپنا پارٹی بنائے. کیونکہ ساری عمر میں لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، ان کو آگے لیتا رہا، لیکن جب گراؤنڈ موقع آتا تھا نہ آئین ہوتا تھا، نہ امپلیمنٹیشن، نہ منشور، صرف باتیں ہوتی تھی. تو آخر میں نے سوچا کہ اتنا میں بھاگ دوڑ سب کے لیے کرتا ہوں، 40-41 سال ہر پارٹی کی ایمانداری سے خدمت کی، تو میں چھوڑ کر اس لیے گیا کہ میں نے اپنی پارٹی بنائی. ہم کہیں اور نہیں گئے، کسی اور کو فالو نہیں کیا، اپنی پارٹی بنائی، اور یہ ہمت کی ہے کہ اتنی پرانی پارٹیوں کا مقابلہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑا گیپ ہے ہمارے صوبے میں. مجھے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو ہماری پارٹی آگے نکل سکتی ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ہم ایمانداری سے آئیں، سچ بتائیں گے، خدمت کے لیے آئیں گے، تو خدمت کا صلہ اللہ دیتا ہے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے رابطے ہوئے یا ان کی طرف سے؟ میرے کسی پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوئے، تعلق میرے ہیں گپ شپ لگے، لیکن ایز اے جوائننگ کے کبھی کسی سے بات نہیں کی، نہ میرا کبھی ارادہ تھا، نہ کبھی کسی اتحاد کی بات کی. سب کو میں نے کہا ہوا ہے، میسیج دیا ہوا ہے کہ پہلے مجھے گراؤنڈ پہ کام کرنے دیں، میں گراؤنڈ پہ کام کروں گا، لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، ان کو اپنے میسیج پہنچائیں گے. جب لوگ کھڑے ہوں گے، ہماری کوئی حیثیت بنے گی، پھر جا کے بات ہوگی نا. ابھی تو صرف ہم ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، ایک ہی جلسہ کی ہے، 2 مہینے ہم نے جلسے کرنے، پھر ہماری کوئی پوزیشن نظر آئے گی، پھر لوگ خود ہی بات کریں گے. وہ جلسہ، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں نے نوشہرہ میں اتنے لوگ کبھی جلسے میں نہیں، امام عمران خان کے جلسے ہوتے رہے، لیکن وہ سارے ہر ضلع سے لوگ آتے تھے. یہ پیور نوشہرہ تھا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ ہمارا کنونشن ہوگا، کہیں جلسہ ہوگا، وہ پیور اس علاقے کا ہوگا، باہر سے کوئی لوگ نہیں جائے گا، کیونکہ ہم اپنی حیثیت اور پوزیشن دیکھنا چاہتے ہیں.
تو میں نے سب لوگوں کو کہا کہ میرے دوستوں نے کئی نے کہا کہ لوگ لیں، میں نے کہا میں اپنی پوزیشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اپنی پوزیشن ہے کیا، باہر سے اگر لوگ آ گئے تو پھر تو مجھے پتہ نہیں میری کیا حیثیت ہے۔ تو وہ تو آپ کا اپنا ضلع ہے، آپ کا اپنا شہر ہے، باہر کیا کریں گے آپ؟ باہر بھی یہی پوزیشن ہے انشاءاللہ۔ ہمارے سے جو دوست ہیں الیکٹیبلز ہیں ان کے اپنے ووٹس ہیں، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ اپنی اپنی طاقت اپنے اپنے ضلعوں میں دکھانا ہے، دوسرے ضلعوں سے لوگ نہیں آئیں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اور عوام کو بھی آپ کی طاقت پتہ چل جائے۔ تو ہمارے جتنے پروگرام ہوں گے لوکل ہوں گے، کوئی باہر سے نہیں جائے گا۔ آپ اس صوبے کے 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، آپ اچھی طرح اس صوبے کی جو ذہنیت ہے لوگوں کی، ووٹرز کی، اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ صوبے کا مقبول لیڈر پرویز خٹک ہے یا عمران خان ہے؟ ڈیفینیٹلی اس وقت عمران خان ہے، ہم تو گراؤنڈ میں گئے نہیں، ہم نے تو بات ابھی شروع ہم نے اسٹارٹ نوشہرہ سے کی ہے، ابھی کل ہم کاغان جا رہے ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی بنی ہے، عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی اپنی جگہ، لیکن جو لوگ الیکٹیبلز آئے ہیں، جو الیکشن لڑے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا اس کی پاپولیرٹی کو۔ اب جو لوگ یہ واپس جا رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھ جو لوگ لائے تھے وہ واپس چلے جائیں گے، پنجاب میں بھی یہ ہوگا۔ تو اب 2-4 مہینے میں دیکھیں گے جب لوگ گراؤنڈ میں مقابلہ شروع ہوگا تو اس میں بہت بریک ہوگا۔ یہ مجھے سب کہتے ہیں پشاور الیکشن اور جیت گیا، پشاور میں ہم تھے ہی نہیں، پی ٹی آئی کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا، وہاں تو مولوی کو کوئی ووٹ دینا نہیں چاہتا تھا تو پی ٹی آئی کو چلا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم بریک کریں گے، یہ چیلنج ہم نے قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے اور عمران خان کو دکھائیں گے کہ آپ غرور کرتے ہو، کہتے ہیں کہ کچھ سب چلے جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ اس صوبے میں فرق دکھاؤں گا اور پھر آگے انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہی ہوگا۔ یعنی آپ اپنی پرانی جماعت کو یہاں پہ نقصان پہنچائیں گے؟ نقصان ہی ہماری جو بات ہے، ہمارے لوگ ہیں، نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ ہم لوگ لے کر آئے تھے، یہ پارٹی تو یہ الیکٹیبلز نے بنائی ہے، یہ طاقت تو جو الیکشن لڑنے والے انہوں نے دی ہے، تو نقصان کیوں؟ نقصان تو ہمیں پہنچایا ہے انہوں نے کہ کسی کی عزت نہیں کی، کسی کو انسان نہیں سمجھا، کسی الیکٹیبل کو وہ سمجھتے نہیں کہ وہ تو سمجھتے کہ سب کچھ میں ہوں، وہ تو سمجھتے کہ میرا ہی ووٹ ہے، ان کی حیثیت ہی ٹکے گی نہیں۔ تو ہم اپنی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہمیں وہ نقصان پہنچاتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی حیثیت دکھائیں گے انشاءاللہ اس صوبے میں۔ خٹک صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پاپولیرٹی تھی اس صوبے میں عمران خان صاحب کی، وہ آپ کی وجہ سے تھی؟ میری وجہ سے نہیں، یہ جو جتنے الیکٹیبلز تھے جو الیکشن لڑے تھے، یہ 60% میں نے پارٹی میں شامل کیے، ان کی وجہ سے پاپولیرٹی بڑھی اور ان کے جانے سے پاپولیرٹی کم ہوگی۔ میرے اکیلے میرے نوشہرہ میں ہوگا، میرے اور دوست کا دوسرے ضلع میں ہوگا، تو سارے صوبے میں ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے، وہ جب جائیں گے تو انشاءاللہ پاپولیرٹی بھی کم ہوگی، ووٹ بھی کم ہوگا اور رزلٹ بھی کچھ اور ہوگا۔ تو وہ سارے 60% لوگ جو تھے وہ آج آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ میرے پاس ہے، جو الیکٹیبلز ہیں وہ میرے ساتھ ہے، جنہوں نے اپنے علاقوں میں خدمت نہیں کی، اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ چند دنوں میں دیکھتے جاؤ اور بھی آ رہے ہیں، جو آپ کو میں دکھاؤں گا، جو الیکٹیبل ہے جن کا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی کڑا وقت تھا عمران خان صاحب کے اوپر، مشکل وقت تھا، اور اس میں پھر پرویز خٹک صاحب نے اور محمود خان صاحب نے بے وفائی کی۔ نہیں، ہم نے کیا ہم نے اپنی پارٹی بنا لی، ہم خدمت کرتے رہے، ہم اپنے لیے کیوں کام نہ کریں، کسی اور کے لیے کیوں کریں؟ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ملک ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اعتماد میں لے سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم کسی اور کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ ہم اس کو کیا نقصان، ہمیں نقصان دیا، میں نے اس کا رزلٹ دیا، صوبے میں 2/3 رزلٹ دیا، مجھے صوبے سے نکالا، میرے سے کمٹمنٹ کی، انٹیریئر منسٹر کی جھوٹ بولا اور وہ نہیں بنایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی پی ٹی آئی میں کوئی آگے بڑھے اور کہیں وہ لیڈر نہ بن جائے، مشہور نہ بنے، پتہ نہیں اس کو کیا کمی ہے اس کے دماغ میں کہ لوگ تو یہ تو عمران خان کہتے تھے کہ پی ٹی آئی تو انسٹیٹیوشن ہے، یہ پی ٹی آئی میں سے لوگ آگے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، لیکن کسی کو آگے جانے نہیں دیتا، سر قلم کرتا ہے، ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے وہ کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، کسی اور کی حیثیت نہیں سمجھتا۔ تو یہ اللہ یہ واحد ہے جس کے مقابلہ کوئی نہیں ہے، باقی انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ وزیر داخلہ بننے پہ راضی تھے؟ میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوا تھا، وعدہ کیا تھا، راضی کیا تھے؟ وعدے خلافی ہمیشہ کرتا ہے، وعدے کرتا ہے پھر جاتا ہے، کانوں کا کچا ہے، کبھی کیا ڈرامہ کبھی کیا ڈرامہ۔ سننے میں تو یہ آیا تھا کہ آپ اس صوبے کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے؟ میرا حق تھا بننے کا، بننا کیا چاہتا تھا، میرا حق تھا، میرا حق چھینا گیا، میں نے محنت کی، 5 سال رزلٹ دیا، خالی عمران خان کے ووٹ سے تو نہیں بنا، یہ لوگوں کو میں پارٹی میں لایا ہوں، شامل کیا، ڈفرینٹ فیملیز کو اکٹھا کیا، گروپس کو اکٹھا کیا، رزلٹ دیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ووٹ 6 8 7 8 شہروں میں
آپ باقی جائیں نا، ڈی اے خان جائیں، آپ کرک جائیں، آپ کرک میں ہے پارٹی، ہنگو جائیں، آپ چترال جائیں، ڈفرینٹ علاقوں میں وہ پارٹی کا بیس نہیں ہے. کوہستان جائیں، بٹاگرام جائیں، مانسیرا جائیں، وہاں پارٹی کی اتنی حیثیت نہیں ہے. ان لوگوں نے وہ پارٹی اٹھائی، وہ لوگ اب پیچھے ہٹ گئے. اب آگے دیکھنا الیکشن میں کیا رزلٹ ہوگا. تو خان صاحب آپ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنانا چاہتے تھے؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مشہور نہ ہو جائے، اچھا، بس اور کچھ نہیں. تو اور آپ اور نئی پارٹی بنا کے آپ دوسرا مشہور ہو گئے؟ دوسرا یہ تھا نا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں جو کہوں وہ ٹھیک ہے. اگر میں اس کی مانتا تو ہم کامیاب نہ ہوتے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ گراؤنڈ کیا چیز ہے، کہ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں کیا ہو رہا تھا، پولیس میں لوگ کتنے تباہ ہو رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہو. پھر میں نے کہا پنجاب میں کرو، پنجاب میں ارادہ ہی کوئی نہیں. وہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک ڈکٹیٹر بن کے آنا چاہتا ہے. اس سے آگے کوئی جواب ہی نہیں ہے میرے پاس. ترقی کا جو سفر آپ نے 5 سال میں شروع کیا اس صوبے میں، اگلے 5 سال یا اگلے جتنا بھی دور تھا، دوسرا جو دور تھا پی ٹی آئی کا، اس رفتار سے آپ مطمئن تھے؟ مجھے دیکھیں ایک سسٹم بن چکا تھا، اس سسٹم کو کوئی توڑ اب نہیں سکتا. قانون بن چکا ہے، لاز آ چکے ہیں، ہر محکمے میں ہم نے ریفارم کر چکے ہیں. اس کو چینج، اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. محمود خان نے کوشش کی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ یہاں پر وہ تو حکومت، محمود خان کو حکومت تو چلنے نہیں دیا. وہ تو اعظم خان اور عمران خان چلاتے تھے. افسر اس کی مرضی سے، فیصلے ان کی مرضی سے، تو اپنی مرضی کو چلنے نہیں دیا. اور میں تو ایسے ہوں کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں تو کسی کا نہیں سنتا. میں تو دیکھتا ہوں کہ جس چیز میں عوام کو فائدہ میں نے وہ کرنا ہے، چاہے جو مرضی چیخے مارے. تو جب حکومت کوئی اور چلاتا تھا تو اس وقت آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، میں نے محمود خان کو بھی کہا ہے. تو وہ بہت شریف آدمی ہے، اور اس نے بہتر سمجھا ہے کہ لڑائی نہ ڈالی ہے. جب آپ کی پارٹی کی لانچنگ تھی تو میڈیا سے پردہ کیوں کیا؟ مطلب میڈیا کو قریب نہیں جانے دیا؟ دیکھو ابھی لانچنگ نہیں تھی، ابھی تو ہم لوگ جمع کر رہے تھے. وہ کوئی لانچنگ تو نہیں تھی. لانچنگ تو جب میں پریس کانفرنس کروں گا تو فائنل لانچ وہ ہوگا جب میں منشور پیش کروں گا. ابھی تو ہم ایک لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جو ہمارے ایک سوچ کے لوگ ہیں. کچھ اور الیکٹیبلز ہیں ڈفرینٹ ضلعوں میں، ان کو ہم جمع کریں تاکہ ایک شکل بن جائے نا. تو پھر ہم آپ کو لوگوں کو بلائیں گے. کیونکہ ایسی حفاظت آپ مزدار کوشچن بھی بڑے مزے کر لیتے ہیں، اور اس کا بیڑا غرق پہلے دن سے پارٹی کو فلاپ کرا دیتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلے دن ہی میں فلاپ ہو جاؤں. یہ پہلے دن آپ بلا رہے تھے لوگوں کو اس میٹنگ میں؟ میرے تو 1.5 مہینے سے ان سے رابطے ہیں. میں اسلام آباد 1.5 مہینے گھر بیٹھا ہوں، نکلا نہیں ہوں. سارے صوبے کے یہ جو نئے بھی آئے ہیں یہ بھی میرے ساتھ گھنٹوں ڈسکشن کر چکے. میں سب کو سمجھا چکا ہوں. کسی کی مجبوری ہے، کسی کے حلقے کی مجبوری ہے، تو وہ ابھی وہ کمٹمنٹ سب کی ہے میرے ساتھ. بہت سارے آئیں گے، لیکن ضروری نہیں خالی پیٹے، اور بھی بڑے لوگ ہیں. یہ صوبہ بھرا پڑا، ہم نے 70 سیٹیں جیتے تھی. اس کے علاوہ بھی کوئی تقریباً 50 سیٹیں اور بھی خالی ہیں. تو ہم سب پہ کام کر رہے ہیں، سب سیٹوں پر ہم رابطے میں ہیں، اور میرے بہت لوگوں سے رابطے میں ہیں. لیکن میں کام طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہوا میں چیخے نہیں مارنا چاہتا. خٹک صاحب آپ کو بڑا دوراندیش اور بڑا باشعور سیاستدان سمجھا جاتا ہے، بڑا باتدبیر سمجھا جاتا ہے. 12-13 سال 10-12 سال آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ گزارے، تو اتنا عرصہ بعد آپ کو معلوم ہوا کہ وہ غلط تھے اور آپ ٹھیک تھے؟ میں یہ نہیں کہتا غلط تھا، وہ غلط تھا یہ ٹھیک تھا، اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس کی پالیسی جو ہے ملک کے لیے 3.5 سال میں نے دے. 5 سال تو میں حکومت میں تھا، عمران خان تو نہیں تھا نا. ہمیں کیا پتا تھا کیا ڈیلیور کرے گا. یہ تو 3.5 سال میں نے دیکھا کہ جو اس نے نیا پاکستان کی بات کی، پاکستان کو ترقی پہ لے جانے کی بات کی، انڈسٹری لگانے، خوشحالی، وہ کچھ بھی نہیں دیکھا. مجھے شرم آتی ہے کہ عمران خان یا کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ 3.5 سال میں انہوں نے کیا خالی لنگر خانے بنائے. وہ چھوٹے شو آف کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے وہ بنا کے دکھاتے تھے. باقی پبلک کو کیا ڈیلیور ہوا؟ کچھ بھی نہیں. صوبے نے بہتر ڈیلیور کیا، فیڈرل نے نہیں کیا. انہوں نے پنجاب میں امپلیمنٹ نہیں کرایا، پولیس ریفارم نہیں کی، پولیس کو نہیں ٹھیک کیا، دفتر نہیں ٹھیک کیے، کرپشن ختم نہیں کیے، اسلام آباد میں ادارے ٹھیک نہیں کیے. ویسے کہ ویسے چل رہا تھا نارمل، وہی جو پہلے گھسا پیٹا حکومت ہے وہ چلتا رہا. اور رزلٹ یہ آیا کہ پھر اس پہ فرعونیت آ گئی اس کے دماغ میں کہ میں سب کچھ میں ہوں، باقی کسی کی حیثیت نہیں ہے. تو یہ تو اللہ ہی انشاءاللہ فیصلہ کرے گا. جو غرور کرتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، انشاءاللہ گرے گا. ادھر محمود خان صاحب کی تقرری ہوئی اور پنجاب میں بزدار صاحب کی، تو پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی عمران خان صاحب کے علاوہ تحفظات ہیں ان کے؟ دیکھیے محمود خان پہ کوئی تحفظات نہیں. میں نے خود محمود خان کو سپورٹ کیا. جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بنا رہا، آپ کو انٹیریئر منسٹر بناتا ہوں، میں آخر مان گیا. تو میں نے محمود خان کو سپورٹ کیا. لیکن ادھر بہت نے عاطف خان کی کیوں مخالفت کی؟
عاطف خان کی اس لیے مخالفت کی کہ وہ بہت غرور کرتا تھا اچھا اور اس نے تھرو آؤٹ میرے خلاف کنسپیریسیز کی حکومت میں، اور ڈائریکشن عمران خان کی تھی. اگر اعظم خان میرے ساتھ جہاں جو چیف سیکرٹری آتا تھا عمران خان اس کو کہتا تھا کہ اس کی بات نہیں ماننی. وہ مجھے خود فیل کرنا چاہتا تھا. اللہ جس کو کامیاب کرتا ہے کون فیل کرا تو سکتا. پھر ان کو تو شہرام کے ہمراہ کابینہ سے بھی نکال دیا گیا. ان سب کو وہاں سے ڈائریکشن ہوتی تھی کہ پرویز خٹک کو کامیاب نہیں ہونے دینا اور اس کی مرضی کی چیز کیبنٹ سے پاس نہیں کرنا. لیکن اللہ کا شکر ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور حق کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. کابینہ سے کس نے نکلوایا تھا پھر؟ 3 منسٹر. وہ تو ان کے جو بیانات آئے اس کے بعد نکالا گیا، کیونکہ محمود خان نے نکالا تھا، میرے ٹائم میں تو نہیں. ٹھیک. بڑا میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے خان صاحب، اور پھر ادھر جب آپ نے BRT کا آغاز کیا تو اس سے پہلے سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اتنا یہ منصوبہ نہ شروع کریں. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھو خان صاحب کو تو ایکچولی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی ہمارے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیولیوشن آف پاور چاہتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور ایک دن تنقید کر رہے تھے سندھ کے لوکل گورنمنٹ. میں نے کہا جی خان صاحب ان پر تنقید نہ کرے، اپنے گریبان میں دیکھیں ہم نے کیا کیا. ہم نے بے اختیار کر دیا، کوئی اختیار نہیں. بیچارے رول گئے ہیں، ہزاروں لوگ الیکشن لڑ کر آئے ہیں، تحصیل ناظم ہے، ولیج کونسل ناظم ہے، نہ اختیار ہے نہ فنڈ ہے. ان کو ہم نے بے عزت کرا دیا لوگوں میں. تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیولیوشن آف پاور چاہتے ہیں؟ نہ ڈیولیوشن کیا، نہ پاور دیا، نہ اس کو فنڈ دیا. تو یہ بھی ایک بہت ظلم ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، اوروں پہ تنقید اور اپنا سب کچھ بہت اچھا. یہ ان غریبوں سے پوچھیں جو الیکشن لڑ کر آئیں، ٹکا بھی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا. یہاں تک کہ اختیارات جو ہے سیکرٹریز کو دے دی گئی، ان کو فارغ کر دیا. تو ہماری تو یہ سوچ، ہم کہتے یہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. سارا جھوٹ کا معاملہ چل رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف اور ہپنوٹائز کیا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. میں اس کو نزدیک سے جانتا ہوں، بالکل اس ملک کے لیے بہتر آدمی نہیں ہے. اپنے جو پارٹی کے جو مختلف فیصلے تھے وہ کون کرتا تھا؟ خان صاحب خود کرتے تھے؟ خان صاحب سب فیصلے خود کرتے کہاں سے تھے. آتے تھے وہ فیصلے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری ہر بات سنتے تھے، ہاں بھی کر دیتے تھے، لیکن فیصلہ اپنی مرضی کا. کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. جو انسان کسی کو دوست ہی نہیں بنا سکتا، جس کا ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، بیوروکریسی کو ٹرسٹ کرتا ہے، کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا. کتے ساتھ بٹھائے ہوتے تھے. یہ جتنے ہیں انہوں نے سرکل کیا. یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب بھی حکومتیں بنتی ہیں یہ بیوروکریٹ اس کو سرکل کر لیتے ہیں یا چند چمچہ گیر کر لیتے ہیں. تو میں نے خان صاحب کو حکومت سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ حکومت میں آئیں گے، یہ سرکل کر لیں گے اور آپ کے دوست آپ کے پاس نہیں ہوں گے. پھر جب حکومت بنی میں نے کہا جی اب کیا ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی سرکل بن گیا تھا. ہماری ٹکے کی حیثیت نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں، صرف میری نہیں، باقی سارے جتنے سینئر تھے. اعتماد ہی کسی کے کان میں کہتے اس پہ ٹرسٹ نہ کرو، یہ ملا ہوا ہے، اس پہ ٹرسٹ نہ کرو، یہ جو مطلب ہے اس کے ارادے سے ہی نہیں. سامنے اس کے ایسا وہ بہادر خان نظر آتا تھا، کان میں مجھے پھر کہتے ہیں خیال کرنا، اسے دور رہنا، وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب لیڈرز کے بارے میں. تو مجھے ہوتا تھا کہ کل میں نہیں بیٹھا ہوں گا تو میرے بارے میں بھی یہ کہتا ہوگا. تو ہر ایک کو وہ اصل میں اس کا پروفیشن یہ بن گیا کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، کہ آپس میں اختلاف ہو. ہمارے گروپس بن جاتے تھے، کبھی انہوں نے اختلاف ختم نہیں کیے. وہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا حامی ہے. پارٹی کے فیصلوں پر یا حکومت کے فیصلوں پر بشرا بی بی بھی اثر انداز ہوتی تھی؟ نہیں، میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں. اب اس کی وائف ہے، وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کا میرا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے سامنے تو کبھی بشرا بی بی کبھی آئی نہیں، کبھی اس نے انٹرفیئر نہیں کیا. نہ مجھے کبھی کال آئی کسی کام کی، تو اس پر میں نہیں کہہ سکتا انہوں نے کسی چیز میں انٹرفیئر کیا ہو. جس حالت میں خان صاحب آج جیل میں ہیں، آپ کو پرانے ساتھی کی حیثیت سے، پرانے دوست کی حیثیت سے افسوس ہو رہا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ حالات ایسے نہ بناتے. اب توشہ خانہ کیا ہے؟ گھڑی لیے، گھڑی کو بیچیے، دونوں قانونی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اسے جو پیسے آئے ہیں وہ کیوں نہیں شو کیے؟ یہ تو ایک ایم پی اے میں نے ہر سال شو کرتا ہے کہ میرے پاس کیا چیز ہے، کیا بیچی، کیا خریدی، پیسہ کہاں سے ہے. وہ ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ قانونی غلطی بن گئی، اس کی سزا بھگت رہا ہے، اس میں کیا مسئلہ. اور باقی بھی یہی چیزیں کہ انہوں نے فیصلے یا ڈیسیجن غلط کیے ہیں، جسے خود اپنے لیے مسئلے بنا دیے. جو کچھ اس میں ہو رہا ہے یہ کیا کرایا سارا خود اس کا اپنا ہے. ٹھیک. اور جو حکومت ان سے گئی وہ اقتدار سے محروم ہوئے، اس میں واقعی امریکہ کا ہاتھ تھا؟ نہ، میرا خیال میں اس کا اپنا ہاتھ. اچھا.
خان صاحب کا اپنا ہاتھ تھا کیونکہ ہمیں نہیں ایک تو باجوہ صاحب کا ہاتھ ان کا اپنا ہاتھ تھا یا دونوں ایک ہی چیز تھے. ہمیں ایک موقع ملا, باجوہ صاحب نے ہمیں کہا, میں تھا, شاہ محمود تھا, اسد عمر, کہ علیم خان کو اگر وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو وہ آپ کے جو نفرت پارٹی میں اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو حکومت نہیں جائے گی. تو وہ مان گئے, اور آج مان گئے. اس کو لاہور سے بلایا, اگلے دن انکاری ہو گئے. تو وہ بھی ایک موقع تھا کہ ہماری حکومت جاتی نہیں. اصل میں باجوہ صاحب آخر میں اتنے تنگ آ چکے تھے, اس نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بس میری بس ہوگی, کیونکہ یہ اپنے جو بات کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا اور صرف اپنی مرضی بنوانا چاہتا ہے. اور موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے کیا تنازعات تھے؟ مجھے نہیں پتہ. نہیں, آپ وزیر دفاع تھے. وزیر دفاع کا اس کے تنازعات کا کوئی کام نہیں ہے. میں تو سننے میں, آپ لوگوں سے سننے میں آئے کوئی اختلاف آئے, انہوں نے کوئی بات کی ہے اور خان صاحب کو اچھا نہیں لگا اور اس پر یہ اختلاف آیا, لیکن مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ. اور یہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا کہ ان کا جب بطور ISI وہ چیف تھے تو ان کو ریموو کر دیا تھا؟ دیکھیں, ریموو کرنے کا طریقہ غلط تھا, اختیار وزیر اعظم کا ہوتا ہے, اس میں کسی کا ہاتھ ہوگا پیچھے میں, لیکن ریموول کا اختیار ہے. لیکن ایک اتنے بڑے پوسٹ پہ جو آدمی ہے اس کو بے عزت کرنا غلط بات ہے. 2018 کے الیکشن میں جب PTI آئی تھی اقتدار میں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ تھا؟ میرے صوبے تو مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے باقی نہیں پتہ, کیونکہ میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے صوبے میں جو رزلٹ ہے, ہمارے ووٹ, اگر ہمارے MNA کے ووٹ تھے 80,000 مقابلے میں 30-35,000 ہوتے تھے. صوبائی بھی ہم 20-30,000 لیڈ سے جیتے. جب اتنا لیڈ ہو تو پھر کون کیا مطلب, پبلک کا ووٹ تو اٹھا کے کوئی نہیں ڈال سکتا. لیڈ اگر ہمارے 500-200 سے ہم جیتے ہوں, 19-20 کا فرق ہو تو پھر الگ بات ہے. یہاں تو لیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بکسے بھر کے بھی نہیں ہرا سکتے. یہ لیڈ خان صاحب کی تھی نا, یہ ووٹ سارا خان صاحب کا تھا. یہ لوگوں کا بھی تھا کہ میرا اگر نوشہرہ میں مجھے ووٹ ملے تو سارا خان صاحب کو تو نہیں تھا نا, میرا اپنا بھی ووٹ تھا. اس کا ملا کر اس طرح جس پارٹی میں جو ہوتا ہے سارا ووٹ کسی کا پارٹی کا نہیں ہوتا, اپنا ذاتی ووٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کے ذاتی ووٹ تو پارٹی, ذاتی ووٹ پلس پارٹی ووٹ جتاتی ہے آپ کو. خالی پارٹی ووٹ صرف شہروں میں آپ کو جتا سکتی ہے, گاؤں میں نہیں جتا سکتی. آپ کو خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ مستقبل تو عدالتوں کے ہاتھ میں ہے کہ عدالت کیا فیصلے کرتے ہیں, کہ باہر آتے ہیں یا جیل میں رہتے ہیں, تو یہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی. پارٹی بین ہونی چاہیے. اگر ان پہ کوئی سب ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے میرا کام نہیں ہے. اگر ان پہ کوئی ایسی چیز ثابت ہوگی کہ یہ ملک دشمن پارٹی ہے اور کرمنلز ہیں, تو پھر وہ آٹومیٹک قانون اس کو بین کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ کرمنلز ہیں؟ میں سمجھتا نہیں ہوں. میں نے تو 9 مئی کو دیکھا ہے کہ یہ کرائم ہے بہت بڑا فوج کے. یہ 9 مئی کا کیا کس نے؟ سازش کا الزام تو کسی اور پہ لگ رہا ہے, اصل میں کیا کس نے؟ آپ تو بڑے اندر کے آدمی ہیں. خود کیا ہے انہوں نے, کسی اور نے, کون ہو سکتا ہے. یہ ہمیں آپ کو بتایا کہ ہمیں ٹریننگ دی گئی, اوت اٹھائے گئے, جیل بھرے, تحریک, ڈنڈے, لاٹھی چارج, ڈر ختم ہو جائے, گاؤں گاؤں نکلو. دوسری ٹیم کو کہا گیا جب میں گرفتار ہو جاؤں تب یہاں حملے کر دو. اور اس دن ان کا یہ سوچ تھا کہ گولی چلے گی, ہزاروں لوگ مرے گے, انتشار پھیلے گا, فوج میں رفٹ آ جائے گی اور انقلاب کا راستہ کھل جائے گا. تو یہ ہدایات آپ نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں؟ یہ ایک الگ ٹیم بنی تھی. اگر میرے کانوں میں ہوتے تو میں کبھی ساتھ نہ دیتا. میں کبھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم اٹیک کریں. احتجاج ہمارا حق ہے. میں تو ہمیشہ, میں صدر تھا, میں یہاں روز لوگوں کو بلاتا تھا اور ہر ایک میں کہتا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے. ہم تو احتجاج تو پارٹی کو آگے بڑھا رہے تھے. ہماری سب کی یہ سوچ تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور پارٹی بڑھتی جائے. ہم تو اس سوچ میں لگے تھے, پتہ نہیں کہ اینڈ میں ہم نے حملہ اپنے جو ہمارے ملک کے وہ خیال رکھتے ہیں یا ہمارے ملک کے وہ ان پہ حملہ کریں, یہ ناجائز ہے. اچھا. اور پھر میں تو ڈیفینس منسٹر تھا, میں نے تو ان کا سسٹم دیکھا, بڑا زبردست سسٹم ہے. ان کو تباہ کرنا, پاکستان کو تباہ کرنا ہے. پھر کشمیر میں کون لڑے گا, پھر افغانستان میں کیا ہوگا, طالبان کے ساتھ کون لڑے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے ملک کے حق میں نہیں. آپ کو لگتا ہے آج لمحہ موجود میں کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے؟ لیکن فوج کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی. یہ بالکل غلط فہمی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے سارا کچھ. نیوٹرل کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج ایک ادارہ ہے ملک کا, اور نیوٹرل نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی رہے گی, کیونکہ انڈر دا پرائم منسٹر کام کرتی ہے. وہ اس کو جو پرائم منسٹر آرڈر کرے گا اس پہ عمل کرے گی. تو خان صاحب کس قسم کا انقلاب لانا چاہ رہے تھے؟ کہ 1 مین شو اور کوئی نہ ہو, اور کوئی کسی کو کوئی ٹکے کی حیثیت نہ ہو. یہ جو ہے نا چونٹیوں کی طرح پھرتے رہیں, بس میں ہوں, ختم. میں کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں کہتے ہیں میں نکالو, سارا دن میں ہی کرتا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں اپنے سے میں نکالو.
وہ تو اپنے میں کس سے نکلتے ہی نہیں، وہ کسی اور کو سمجھتے نہیں، وہ تو صاف کہتا ہے یہ سارا ووٹ میرا، یہ باقی کیا چیز ہے. تو یہ غرور ہے، انشاءاللہ یہ غرور ٹوٹے گا. خیر سب فرض کر لیتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو اجازت ملتی ہے اور نوشیرہ سے وہ آپ کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو آپ مقابلہ کریں گے؟ جو مرضی لڑ لے جی، میرے اپنا ووٹ ہے، جو عمران خان آتا ہے جو مرضی آتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میرے جو ہے میرے عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں نوشہرہ میں. ہو سکتا ہے یہ جو میرے میں چند جو دیکھیں اتنا فراڈ ہو رہا ہے پی ٹی، اتنا جھوٹی حکومت ہے، جھوٹے لوگ ہیں کہ میرے نوشہرہ میں کم سے کم 30-35 لوگوں کو گنڈاپور نے فون کیا کہ ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے. وہ سارے ٹکٹ کے چکر میں پھر رہے. میں نے کہا یہ ٹکٹ ہی رہ جائے گا اور ان کو کچھ نہیں ملنا. تو یہ جھوٹ ہے نا کہ آپ کا وہاں پر کینڈیڈیٹس بھی ہیں، سب ہیں، اور کہتے ہیں ہر ایک کو فون کرتے ہیں کہ تم غم مت کرو، تمہیں قومی دوں گا، تم کو صوبائی دوں گا. ایک حلقے میں 5 لوگ پھر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوں گا. تو اس جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. ہمیں پتہ ہے ٹکٹ کس کو ملنا ہے اگر پی ٹی آئی ہوئی تو، باقیوں کو تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ کے پاس پورے صوبے میں امیدوار ہیں ہر حلقے پر؟ اس وقت نہیں ہے لیکن میں یقیناً پیدا کر لوں گا، یقیناً مجھے سے. نہیں تو آج اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ مستقبل کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ دیکھیے لوگ ہیں نا میرے پاس. اچھا، میرے پاس اس وقت کوئی 35-40 سیٹوں پر تو بالکل پکے آ گئے. 30-35 میں ایسے ہیں جو میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کو کیسے کروں، یہ لوں یہ نہ لوں. مطلب ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی حیثیت دیکھ رہے ہیں کون سے لوگ لینے چاہیے. رابطہ میرے ہر حلقے میں، ہر ضلع میں ہے، لیکن ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے. اگر یہ آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم رک گئے. ہم ڈفرینٹ لوگوں سے جرگے بھی کر رہے ہیں. تو ہم وہ 115 سیٹوں پر انشاءاللہ پورے ہم امیدوار لائیں گے، جلسے کریں گے. پھر میں بات کروں گا کہ ہم، اور میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے ہوپ ہے کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے آگے. وہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس سے آپ کا صاف انکار ہے کہ اس کے ساتھ نہ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ اس وقت تو پی ٹی آئی ہے اور تو کوئی نہیں. اوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرا کیا جھگڑا ہے کسی. آپ نے تو آفر بھی کی تھی پی ٹی آئی کو کہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نے کبھی آفر نہیں کیا. غلط بیان. مزہ ہے کہ آپ لوگ بڑے مزے کے بیان چلاتے ہیں. میں خود اصل میں آپ کا رابطہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. تو آپ اپنی رائے بنا لیتے ہیں. تو میڈیا اپنی رائے بنا لیتا ہے. تو یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ورکرز اس کا بیچارہ پریشان ہیں. لوگ آپ کے جو ہے نا پی ٹی آئی کے میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں. تو کیا انہی سابق وزراء میں سے، سابق ایم پی ایز میں سے، سابق ایم این ایز میں سے اتنی بڑی تعداد ہے کہ آپ ملک بھر میں کوئی تبدیلی لا سکیں؟ کیونکہ فی الوقت تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے. نہیں اس وقت ہم محنت خیبر پختونخوا کریں. پنجاب میں میرے کئی دوست ہیں، ایم این ایز ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں. میں تھوڑا ٹیلی فون پہ ٹچ ہوں، ان کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. تو جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اس لیول پہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. سارا نوشہرہ آپ جیت پائیں گے؟ کیوں نہیں جیتوں گا؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا ہو آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ نہیں تو کیا ہو گیا؟ ابھی ہمارا الیکشن ہوا ہے تحصیل کا، اچھا. سخت وقت میں جب مہنگائی تھی تو میرا بیٹا سب سے جیتا. باقی سیٹیں بھی ہم جیتے ہیں. آپ اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو ہرائیں گے؟ ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. مجھے آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں پتا. مجھے ہر گاؤں نوشہرہ پتہ ہے کہ کون سا خاندان کدھر ہے، کون سا خاندان کدھر ہے، کون آج کدھر چلا گیا، آج یہ ہوا. منٹوں میں ہمیں خبر ہوتی ہے. ہمارے ہر گاؤں میں ٹیمیں ہیں. میرے 40 سال سے بچے بڑے ہوئے میرے ساتھ، ان کے کسی کا دادا ساتھ تھا، کسی کا چاچا ساتھ تھا. تو میں اتنا کانٹیکٹ میں ہوں. میرے تینوں بیٹے، میرا بھتیجا دن رات حلقے میں ہوتا ہے. ہر غمی ہر خوشی میں حاضر ہوتا ہے. ہر تھانہ تحصیل وہ کرتے ہیں. تو ہم تو اتنے ایکٹیو ہے کہ پاکستان میں اتنا ایکٹیو کوئی خاندان ہی نہیں ہے. دن رات ہم حاضر ہیں. جلسے میں آپ کے داماد نہیں نظر آئے، نفیسہ صاحبہ نہیں نظر آئیں؟ دیکھیں ان کو تو میں، لیڈیز کو تو میں نے پارٹی میں لائے نہیں ہوں. نہیں تو وہ جو ایم پی ایز آپ کے ساتھ تو 3 میں نے اپنی چوائس سے 3 لائے کہ زیادہ بوجھ ہو جائے گا. اچھا، اور مطلب چوتھی خاتون کی گنجائش نہیں ہے؟ نہ فی الحال کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی کے ساتھ بارگین کریں، کسی کو لیڈی سیٹ دیں اور اس سے سپورٹ لیں. بڑا کچھ ہے سیاست میں، بڑا کچھ چلتا رہتا ہے. تو میرا جو داماد ہے وہ لنڈن میں ہے، اوپر 2 تاریخ کو آ رہا ہے. اس کی بیٹی کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ایک ہی بیٹی ہے. تو ہمیں وہ رابطے میں سارے حلقے سے ٹیلی فون پہ رابطے. اس کا جتنا رابطہ ہے اتنا میرا بھی نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی، یہ ڈراموں سے کچھ نہیں بنتا. ابھی تو آپ کی پارٹی کو بڑا وقت چاہیے، تو الیکشن تو فوری نہیں ہونے چاہیے نا 90 دن کے اندر؟ 90 دن میں ہو ہی نہیں رہے. اچھا نہیں. نہ وہ فیبرری میں ہوں گے اور کورٹ میں چلے گئے تو شاید اور آگے چلے جائیں. ہم 2 مہینے میں انشاءاللہ ہم تیاری پوری پکڑ لیں گے.
ٹھیک. اچھا, موجودہ جو صوبائی نگران کابینہ ہے اس میں آپ کے بندے بھی ہیں؟ نہ میرا کوئی بندہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں سارے. اچھا, اور یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں اعظم خان صاحب, اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی اس میں آپ کا بڑا کردار تھا کیونکہ دورانی صاحب اور محمود خان صاحب کے بیچ میں کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا. نہیں، کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے 2-3 نام دیے، اس کا بھی نام آیا. تو چونکہ اچھا خاندان تھا، ایز اے چیف سیکرٹری بڑا اچھا ڈیلیور کیا، ان کا بھائی بھی بڑا اچھا تھا، تو میں ان کو جانتا تھا کہ شریف لوگ ہیں، یہ غلط کام نہیں کریں گے، زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو میں نے سجیسٹ کیا، محمود خان کو میں نے منایا کہ ابھی اس کو کمیٹی میں مت جانے دیں، ادھر ہی فیصلہ کریں. پھر عمران خان سے بات ہوئی، وہ بھی جانتے تھے، ادھر ہی 10 منٹ میں ہم نے فیصلہ کر لیا. پی ٹی آئی میں جب ٹکٹ کی تقسیم ہوتی تھی تو وہ کس طریقے سے ہوتی تھی؟ پیسے دینے پڑتے تھے؟ نہ، یہ بالکل غلط ڈرامہ ہے. اگر کوئی اندرونی کوئی کس نے لیے ہوگے پارٹی کے اندر، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پیسے لیے، کبھی بھی نہیں. وہ کوئی فارمیلٹیز کے 1,00,000-2,00,000 جو ہوتے تھے، جو نارمل فیس ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، اور باقی پورے انٹرویوز ہوتے تھے. ہفتہ میں انٹرویو لے رہے ہوتے تھے، ہر ایک کو بلاتے تھے، ان سے انٹرویو ہوتا تھا. پھر کئی ٹکٹیں جو ایسی ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو میں کہتا ہے ٹکٹ خود بخود اس کے پیچھے جاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ضلع میں کون سا آدمی پاپولر ہے، کس کو ٹکٹ دینا چاہیے. آنکھیں بند کر کے نہیں دیتے ہمیں، تو پتہ خود بخود چل جاتا ہے کہ یہ ٹکٹ کا اہل ہے یا نہیں. وہ اہل ہوتا ہے ہم ضرور دیتے ہیں، اگر پھر ان کے مناتے بھی ہیں کہ یار لے لو اگر کیونکہ تمہیں پاپولر ہو. تو یہ جو ٹکٹ کے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو کہیں، میں ان کو سب کو کہتا ہوں آپ اپنے حلقوں میں محنت کریں، ٹکٹ ہر ایک آپ کے پیچھے آئے گا. اگر محنت نہیں کرو گے، چاپلوسی سے ٹکٹ ہوگا تو کیا ہوگا، سیٹ ہار جاؤ گے تو کیا فائدہ. جو ہمارے جمہوری اقدار ہیں اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کو جائز سمجھیں گے؟ لیکن قانونی طریقے سے ہوگا تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوگا. غیر کرتی تو جائز ناجائز تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، جائز ہی ہوگا. جس طرح خان صاحب نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، آپ کی جماعت بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرے گی؟ ہم غلط ہے، ہم سوشل میڈیا پوری ٹیم ہے ہماری بن رہی، لیکن ہم ان کو گالیاں نہیں سکھائیں گے. تو ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو گالیاں سکھائی گئیں؟ ان کو تہذیب ہی نہیں سکھائے گی، گالیاں. ہم سے مقابلہ کرے نا. اگر میں کوئی پوسٹ لگتی ہے تو بتائے نا کہ تم نے یہ ریفارم نہیں کیا، یہ نہیں کیا، پھر مقابلہ بتا دے کہ ہم نے تمہارے مقابلے میں پنجاب میں یہ کیا. ان کو تو گالیاں کہ ان کو یہ دیکھیں اپنے بچوں کو تہذیب نہ سکھاؤ، بدتمیز بناؤ. یہ ملک کا معاشرہ بنانا ہے. عمران خان ایسا لیڈر ہے کہ اپنے بچوں کو تہذیب ہی نہیں سکھایا. یہ ملک کو آپ کس طرح ریفارم کریں گے جب آپ بچوں کو بدتمیز کر دیں گے، گالیاں سکھائیں گے، لڑائیاں بتائیں گے، تو ملک کس طرح ترقی کر. یہ تو اور مصیبت پڑ جائے گی آگے اس ملک میں کہ بات کرو اور گالیاں. اور یہ فکس ٹیم ہے، کوئی عوام نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ فکس ٹیم ہے، انہیں فکس گیم کی ہوئی ہے. لوگوں کو ایک جھوٹ کی کہانیاں ڈال کے اور ڈرا کے. مجھے کون ڈرا سکتا ہے؟ میں کوئی حرام تو نہیں کھایا، میں تو زندگی میں کسی کا پیسہ نہیں کھایا، میرے گھر حرام نہیں ہے، تو میں کس سے کیوں ڈروں گا. میرے سامنے لوگوں کی آنکھیں نیچے ہوں گی، میری آنکھیں نیچے نہیں ہیں. میں اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، میں کوئی ان کی طرح تو نہیں ہے کہ غلط کام کروں. تو ان چوروں ڈاکوؤں کو ان کی حیثیت ٹکے کی بھی نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا میں بکواس اور گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا. آپ نے فرمایا کہ خان صاحب جھوٹ بڑا بولتے تھے، لیکن آپ کے جو کارنامے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، اس پر مہر تصدیق ثابت کرنے کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کی ویڈیوز چلانی پڑی اپنے جلسے میں. تو ویڈیوز تو پہلے سے دیکھی تھی. میں بتاتا تھا کہ یہ بندہ کہتا کچھ ہے پھر کرتا کچھ ہے. اس جو میٹرو ہے اس کی سخت مخالفت کی، میں انکاری ہو گیا. میں کہ جا کے پشاور میں پریس کانفرنس کرو کہ بھائی ہم نہیں بنائیں گے تو میں بھی نہیں آؤں گا پشاور، تم بھی نہیں آؤ گے. پھر اٹھ کے چلا گیا. بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بی آر ٹی ہے یہ ہمارا ہارٹ ہے پشاور کا. اس وقت اس پر 3 لاکھ لوگ ڈیلی رائڈ کرتے ہیں ایوریج. پنجاب اور اسلام آباد میں 80,000 سے اوپر نہیں گیا. دنیا میں سب سے زیادہ رائڈرشپ ہمارے اس پر ہے، کیونکہ میں پرانے روٹ سے آگے لے گیا ہوں. اور اس وقت ہماری بسیں اور ان کو کمپیئر کریں، اس کی کوالٹی دیکھیں، اس کی کوالٹی دیکھیں. اس وقت بی آر ٹی دنیا میں ٹاپ 3 میں آ گیا، کسی نے اس کی صفت نہیں کی. اس وقت ہمارا ٹکٹنگ سسٹم فول پروف ہے، دنیا میں نمبر 1 آ گیا. تو چیزیں بہت اچھی ہیں. اور لوگ آپ اس بس میں بیٹھیں، اتنا زبردست روٹ جو ساری جب سے پشاور بنا یہی روٹ ہے، جہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی آتا ہے، کالج بھی آتے ہیں، اسپتال بھی آتے ہیں، اسکول بھی آتے ہیں، بازار بھی آتا ہے، مارکیٹس بھی آتے ہیں، اور باڑے تک ہم لے گئے تاکہ سارا لائن پہ. تو 3 لاکھ لوگوں کو 50 روپے میں لے جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. بی آر ٹی معلوم جبہ بلین ٹری سونامی، اس میں کرپشن کے الزامات ہیں، اور جب سے آپ کی نئی سیاسی جماعت بنی ہے
ये इल्ज़ामात सुनने को नहीं मिल रहे। इल्ज़ामात तो झूठे हैं, इल्ज़ामात है क्या? कोई मुझे बताए BIT में कोई करप्शन दिखा दे। वही मुझे नोटिस आया उसमें सारा टेक्निकल चीज़ें कि नक्शा क्यों चेंज हुआ, ये इधर से क्यों गया, ये टाइम पर क्यों नहीं। भाई टाइम पर एग्रीमेंट होता है, वो उस पर एक्सटेंशन होती है, कोई कानून होता है, इस तरह तो नहीं होता कि ये क्यों हुआ। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने कहा इसमें बताओ करप्शन किधर, मैं कोई क्लर्क तो नहीं हूँ ना कि मैं इसको ये देखूँ कि ये किसका। मलम जबा झूठा, मलम जबा में क्या था, झगड़ा 2 महकमों का था। वो टूरिज़म वाले कहते थे हमारी ज़मीन है और फॉरेस्ट वाले क्लेम कर दिए हमारी है। हमने साबित किया, फिर अदालत में साबित भी हो गया कि टूरिज़म वाले ठीक कहते थे, उन्होंने ठीक एडवर्टाइज़ किया, तो वो नैब में भी ख़त्म हो गया और कोर्ट में। यहाँ इल्ज़ाम लगाना, ये जो इल्ज़ाम लगाते अपने गिरबान में देखें, ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले इनको मैं जानता हूँ, इनकी हैसियत मुझे पता है, ये करोड़पति कैसे बन गए। ये डाकू इस मुल्क पे आए अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते। मैं हर एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मेरे घर हराम नहीं गया ना जाएगा। ये खुद चोर डाकू हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि हमारा मंसूबा कामयाब ना हो। बिलियन ट्री सुनामी ये इस मुल्क के लिए बेहतरीन एक चीज़ बनी है। अगर इस मुल्क में हर साल इस तरह 20, 30, 40 करोड़ दरख्त लगते गए, पाकिस्तान का मौसम भी बदलेगा, पाकिस्तान में ग्लेशियर पिघलने भी ख़त्म हो जाएंगे, सैलाब से भी बच जाएंगे और आमदन भी बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा काम खुद कभी किए ही नहीं, इनको पता ही नहीं, इनके दिमाग में पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जितनी हुकूमत इन्होंने कोई अच्छा प्रोग्राम दिया, स्वात मोटरवे जैसे मंसूबा जो सारे मलाकान का रास्ता खुल गया, टूरिज़म डबल ट्रिपल हो गई। ये BRT के साथ गरीबों के सुबह से मतलब नौकरी पे जाते हैं 50 रुपये में हैदराबाद पहुंच जाते हैं। बिलियन ट्री जो है वो सारा पाकिस्तान का मौसम बदलेगा। फिर इस पर ख़र्चा भी नहीं है क्योंकि ये रेड प्लस जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है वो फंडिंग करना शुरू कर देंगे। हम इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन फॉरेस्टेशन में आ रहे हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त 22% फॉरेस्ट एवरेज, हमारे सूबे में 24। इससे करने से हम 2% हमारा बढ़ गया। तो अगर हर साल ये लगते रहे तो ये बढ़ता जाएगा और ग्रीन पाकिस्तान हो जाएगा। खटक साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि वो वॉशिंग मशीन आपने कहाँ पे रखी हुई है कि जिससे बंदा गुजरता है पाक साफ़ हो जाता है, केसेस नहीं होते, उसके खिलाफ फिर चापे नहीं पड़ते, गिरफ्तारी नहीं होती? नहीं, ये गलत बात है। केसेस किसी का ख़त्म नहीं होता। अच्छा, आज तक तो मैं नहीं देखा किसी का केस ख़त्म हुआ। मेरा अपना आज तक BRT बिलियन ट्री, मैं हुकूमत में था, लोग इल्ज़ाम लगाते कि नैब इनका है, मेरा केस चलता रहा, हाई कोर्ट तक चलता रहा, हाई कोर्ट ने क्लियर किया, नैब तभी ख़त्म हुआ। गिरफ्तारी तो आपकी नहीं हुई ना? नहीं तो गिरफ्तारी उसमें था ही कुछ नहीं। तो देखिए 20 दिन आप क्यों छुपे रहे? जब आप बार बार कहते हैं 20 दिन आप छुपे रहे, क्यों छुपे रहे? क्योंकि था, देखिए फ़ौज से लड़ाई करो, अच्छा, उस पर हमला करो तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स आएगा ना। अच्छा, तो हमने कहा कि अब क्यों गिरफ्तारी। फिर हमने 20 दिन कसम से मैं सोचता रहा, मैंने सारा सोचा, बैक पे गया कि हुआ क्या, आखिर क्यों हम इस मुल्क में आगे नहीं गए, हम क्यों इलेक्शन नहीं हुए। जब सारा प्लान खुदाई कसम मुझे नहीं पता, फिर मैंने कहा वो ये तो हमसे ओत लेता रहा। फिर मैं सोचा नेक्स्ट ये तो हमें जेल भरे तहरीक कराता रहा, फिर हमें लाठी चार्ज और आंसू गैस पे ट्रेन करा। तो ये तो पूरी एक ट्रेनिंग थी, हमें तो एक ट्रेनिंग स्कूल में डाला हो, तो फिर गाँव निकलो और हमें नहीं बताया कि उस दिन क्या होगा। तो जब मैं सारा सोचा, मैं को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क बच गया, हमारी तो खैर है जो होगा। ये मुल्क में अगर उस दिन लोग मरते तो समझो कि सब कुछ गया था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मेहरबानी।